أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہ لایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہرگز تم سے یہودی اور نصرانی راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، تو فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اور اے سننے والے کسی بشد، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہو بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہش کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کہ بھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی۔ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سیدنا انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہ ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، ویسے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہو تو وہی ضیاءکار ہیں۔ ترجمہ کنز عرفان۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یتلونہ، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ، 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھا جنہوں نے بچپن میں صف شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی کو سمجھتے و مانتے ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر ایمان نہیں رکھتے۔
قرآن مجید کے حقوق۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کرے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت قرآن کے ظاہری آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو درج ذیل 6 ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، مؤدب ہو کر، عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے، آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ دوران تلاوت رونا بھی چاہیے اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ اگر قرأت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش حانی کے ساتھ پڑھے۔ تلاوت قرآن کے باطنی آداب۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو 6 درج ذیل باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلود نہ کرے اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے اثر نور توجہ سے پڑھے۔ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ جس طرح آیت کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ کی بارگاہ سے سن رہا ہے اور خیال کرے ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور جو میں نے اس زمانے کے بعد سب لوگوں پر تم میں برائی دی۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں سے تمہیں فضیلت عطا کی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے، لہٰذا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفل کرنا اسی قسم میں ہے۔ انی فضلتکم، بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھی اور ان میں صالحین بہت تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے۔ جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا اور جو ان سے پھر گیا ذلیل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، با خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔
اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ لا تنفعها شفاعت، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی۔ یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چرا لیں گے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے، گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں بنے گا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا، اور بالفرض اگر کوئی کرے تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، جیسا قرآن میں 20 جگہ ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، جیسا بخاری و مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پورا کر دکھایا، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، یہودی و نصرائی اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے متعارف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جس سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابتلاً آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی ہیں، اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہے۔ آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ آپ علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ للناس اماما، لوگوں کے لیے پیشوا۔ یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تب ہی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃ فی الدین، یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملیں گے، فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کے اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اسماعیل کو کہ او میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور ایمان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا، بیت سے کعبہ شریف مراد ہے، اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مصابۃ سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ۔ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج و عمرہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام و ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے نسبت کی برکت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی علیہ السلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بزرگان دین کے آثار و تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت کے سلسلے میں تفصیل جاننے کے لیے فتویٰ رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ بدر الانوار فی الآداب والآثار کا مطالعہ فرمائیے۔ ان طہرا، کہ پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ و مسجد حرم شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں رائج تھی، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی صالح انسان اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ
ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر دے، اس کے رہنے والے کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم نے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو ان میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول ہوئی۔ ارشاد فرمایا رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت ملتے ہیں۔